अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सुभान सईद और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिसर्च। आज हम रिसर्च के डिफरेंट जो उसके एस्पेक्ट्स हैं उन पे डिस्कशन करेंगे और डिफरेंट जो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं किसी भी यंग मेडिकल ग्रेजुएट के लिए या जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं रिसर्च में उनकी गाइडेंस हो सके। तो बेसिकली यही पर्पज़ है आज की इस वीडियो का। और इस पे डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानिश सालेहीन। So basically, Dr. Danish Salehin is a medical graduate of Aga Khan University, and then he did his PhD from Cambridge University. Then he went to States or either USA में इन्होंने University of Pennsylvania UPenn में काम किया और right now जो इस टाइम ये कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर डीलिंग विद कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन काम कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं दोनों, यूपेन और कोलंबिया, और यूपेन के भी ये 10 ईयर मेंबर रहे और इस टाइम कोलंबिया के भी ये 10 ईयर मेंबर हैं। मींस लाइफ टाइम एफिलिएशन है इनकी इंस्टीट्यूट के साथ और बहुत ही काम होता है स्पेशली पाकिस्तानीज़ के लिए या एशियंस के लिए कि इतनी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में और उसके 10 ईयर मेंबर बनना। सो आज हम सर से डिस्कशन करेंगे रिसर्च रिलेटेड डिफरेंट जो चीज़ें हैं उन पर डिस्कशन होगी। और साथ ही साथ पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर दानिश की वो ये है कि इन्होंने एक रिसर्च सेंटर ओपन किया जो शायद इस टाइम पाकिस्तान में सबसे बड़ा रिसर्च ऑपरेटिंग इंस्टीट्यूट है और उसका नाम है CNCD, सेंटर ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि जिसके शेडो में अराउंड 30 डिफरेंट सेंटर्स पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और इसके साथ डिफरेंट मेडिकल ग्रेजुएट्स एसोसिएटेड हैं और नॉन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी जो रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं वो एसोसिएटेड हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी मैथ्स से पहले इंटरनल मेडिसिन की रेजिडेंसी के मैथ्स से पहले मैं भी इनके साथ एसोसिएटेड रहा और अभी भी हूं और मुझे इस रिसर्च ने काफ़ी हेल्प आउट किया अपने मैच होने तक के सफ़र में रेजिडेंसी के लिए। और और डिफरेंट जो ग्रेजुएट्स हैं मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं CNCD उनको भी जो है रिसर्च में इन्वॉल्व करके हेल्प आउट करता है कि वो भी अपने फ्यूचर में जो भी उनके गोल्स हैं उनको अच्छे तरीके से इजीली अचीव कर सकें। और इस टाइम भी मैं CNCD का मेंबर हूँ, एज अ पंजाब कोऑर्डिनेटर वर्क कर रहा हूँ और मेरे मेडिकल स्कूल के इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के और मज़ीद पंजाब के डिफरेंट बेहतरीन मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं CNCD के साथ एसोसिएटेड हैं। तो अब हम बात करेंगे डॉक्टर दानिश से। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और इस सेशन के लिए, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। और सर सबसे पहले सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है जो मैं भी आपसे काफ़ी दफ़ा पूछ चुका हूँ और बाकी लोग भी पूछते होंगे कि लाइक व्हाई हैव यू सिलेक्टेड और ऑप्टेड फॉर रिसर्च कंसिडरिंग योर बैकग्राउंड फ्रॉम द AKU, कि आपने कैसे प्लान किया कि मैंने क्लिनिकल फील्ड की तरफ नहीं जाना, मैंने रिसर्च की तरफ जाना? बेसिकली मैं जब मेरा मेडिसिन में मैंने एडमिशन लिया था आगा खान में, तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ माय मेडिकल स्कूल, इवन बिफोर देन आई वाज इंटरेस्टेड इन रिसर्च। तो उस वक्त मैं जब मेरा एडमिशन हुआ था 99 की बात है, तो उस वक्त डॉली की क्लोनिंग का बहुत ज़्यादा चर्चा था और बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स उसको रिपोर्ट कर रहे थे। तो वो जो क्लोनिंग की जो एक टेक्नोलॉजी इस तरीके से पहली दफ़ा यूज़ हुई थी एनिमल मॉडल्स में और एनिमल्स के अंदर, तो वो मुझे बड़ा एक्साइट किया। तो आई स्टार्टेड रीडिंग अप ऑन दैट और फिर उसकी वजह से मैं उसमें बड़ा एक्साइटेड हुआ एंड आई थॉट कि दिस इज़ अ फील्ड दैट रियली एक्साइट्स मी। तो जो मेरा जब इंटरव्यू भी हुआ था, आई क्लियरली रिमेंबर जो मेरा आगा खान में मेडिकल कॉलेज के अंदर इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने मुझसे, जैसे आई एम प्रीटी श्योर कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स जो प्रोस्पेक्टिव मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनका जब इंटरव्यू होता है तो उनसे ये पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ मेडिकल डॉक्टर। तो जब मुझसे पूछा गया तो मैंने उनको यही बताया कि वन ऑफ द रीजंस आई वांट टू एंटर इनटू मेडिकल कॉलेज सो दैट आई कैन डू
high quality research in the field of medicine and make new discoveries. تو اچھا جو میرے انٹرویور سے آغا خان کے تو انہوں نے مجھے مزید پروب کیا, مطلب انہوں نے ایسا نہیں کہ اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا اچھا بھائی آپ اگر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا ریسرچ کرنا چاہتے ہیں. تو میں ان کو بتایا کہ بھائی کہ میں کلوننگ کے اوپر ریسرچ کرنا چاہتا ہوں یا جینیٹکس کے اوپر ریسرچ کرنا چاہتا ہوں. تو دین انہوں نے جیسے جو دوسرے اگر کوئی انٹرویور کوئی اور اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, کوئی اور انٹرویور ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ بچے نے ایسے ہی رٹا ہوا ہے جواب اور بس ایسے ہی ہمیں پھینک رہا ہے یہ بات. تو انہوں نے مجھے مزید پروب کیا, اچھا بتایا کہ کلوننگ کیا ہوتی ہے, کلوننگ کیسے ہوتی ہے. تو بیکاز آف مائی انٹرسٹ آئی ایکچولی ریڈ اپ آن آل آف دوز تھنگس کہ کلوننگ ہوتی کیا ہے, کلوننگ کیسے ہوتی ہے, اور اس پرٹیکولر شیپ کی کلوننگ کیسے ہوئی تھی, وہ کون سی جگہ پر ہوئی تھی. تو وہ ساری جب انہوں نے مجھ سے سوالات پوچھے تو آئی تھنک ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ میں مطلب ایک جینوئنلی انٹرسٹڈ ہوں ریسرچ میں. بیسیکلی دیکھ رہے ہوں گے نا کہ یہ بلف تو نہیں کر رہے صرف انٹرویو کے لیے. ایگزیکٹلی. اور مزید بات یہ میرے جو دونوں انٹرویوز تھے انہوں نے یہی سوال شروع کیا اور دونوں کو میں نے یہی جواب دیا. اور آئی پرسنلی تھنک کہ وہ جو جینوئننس تھی میری اس کانٹیکسٹ میں, اس کی وجہ سے I got into the medical college, specifically Aga Khan Medical College. پھر اس کے بعد جب میرا فرسٹ ایئر ہو گیا تو فرسٹ ایئر آف میڈیکل کالج, تو اس میں تو اتنا آپ کو ٹائم نہیں ملتا ریسرچ کا. تو جب میرا سمر بریک آیا تو آئی ریممبر کہ میں کراچی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف جینیٹکس میں اپنی موٹر بائک پہ چلا گیا. تو میں نے سوچا کہ چلو بھائی میں جا کر یہاں پہ الیکٹیوز کرتا ہوں. تو جب میں وہاں پہ گیا تو آئی ریئلائز کہ اس وقت جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت صحیح طریقے سے کنسیو ہو رہا تھا, مطلب وہ ابھی تک صحیح طریقے سے بنا بھی نہیں تھا. اور تو میں نے کہا یہ بنا ہی نہیں ہے ڈپارٹمنٹ تو میں ریسرچ کیسے کروں گا. تو پھر میں واپس آغا خان میں آیا اور وہاں پر جو ڈفرینٹ لیبس تھیں وہاں پر میں نے ایکسپلور کرنا شروع کیا. تو وہاں پر مجھے ایک اپرچونیٹی ملی, ایک وہاں پر اس وقت انہوں نے اپنی نئی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی تھی. تو ان کے ساتھ میں نے 2-3 مہینے گزارے اور میں نے خود ریسرچ پیپر لکھا اس کے اینڈ پر. تو مجھے انہوں نے بڑی اچھی مینٹرشپ پرووائڈ کری. اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر میں نے یہی کیا ہے کہ چونکہ وہ پروجیکٹ میں نے اسٹارٹ کر دیا تھا وہاں پر آغا خان میں, تو آئی جسٹ کنٹینیو ڈوئنگ دیٹ پروجیکٹ ڈیورنگ مائی میڈیکل اسکول ایز ویل. اور اس کی وجہ سے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں نے سیکنڈ ایئر کا اپنا اسٹارٹ کرنا تھا کام, سیکنڈ ایئر کا جب میرا بریک آیا تو اس سے پہلے ہی آئی اسٹارٹڈ اپلائنگ فار ریسرچ لیکچرز ابراڈ. تو آئی ریئلی گاٹ فارچونیٹ کہ جو میں نے اپنے سیکنڈ ایئر آف میڈیکل اسکول کے بعد جو ریسرچ کے لیکچرز میں نے کیے تھے وہ میں نے بڑی اچھی ایک زبردست لیب تھی ہارورڈ کے اندر, اور وہ پروفیسر جیمز گزیلا کے ساتھ میں نے کیا جو کہ ہنٹنگٹن ڈیزیز کے ریسرچ کے پائنیئر سمجھے جاتے ہیں ابھی بھی. اور ان کے ساتھ میں نے ان کی لیب میں تقریباً 3 مہینے باسٹن میں ہارورڈ یونیورسٹی میں گزارے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں اپنا اکثر وقت جو ہے جب بھی مجھے ٹائم ملتا تھا تو میں ہارورڈ اسکول کی میڈیکل لائبریری میں گزارتا تھا. وہاں پہ ریسرچ آرٹیکلس کو پڑھنے کی کوشش کرتا تھا, ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا. مجھے اتنا سمجھ میں نہیں آتا تھا اس وقت, لیکن وہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ جو 3 مہینے کا ایکسپیرینس ہے. پھر میں واپس آیا تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ اگر میں نے ایک سکسیزفل ریسرچر بننا ہے جیسے کہ جیمز گزیلا ہیں یا اور دوسرے جو مجھے ہارورڈ میں جو میں دیکھتا تھا لوگوں کو, تو وہ ساتھ ساتھ اپنا میڈیکل کا بھی وہ کام کرتے تھے اور ساتھ ساتھ میں یہ ریسرچ بھی کر رہے ہوتے تھے. تو فرام دیٹ پوائنٹ آف آنورڈز میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے ریسرچ میں اور زیادہ کام کرنا چاہیے. سر نیکسٹ کویشچن بیسکلی یہ میں شاید فرسٹ ٹائم آپ سے کہہ رہا ہوں. بیسکلی سر آپ نے اب تک ڈفرینٹ پبلیکیشنس لکھی ہیں, ڈفرینٹ جرنلس میں لکھی, اور پرسنلی میرے لیے جو ہوموزائگس نوک آؤٹ APOC3 کے تھا وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لائک آپ کے لحاظ سے آپ کے جو پبلیکیشنس ہیں ان میں لائک
آپ ٹاپ رینک کس کو کرتے ہیں لائک فیوچرسٹک دیکھ کے میڈیسن فیلڈ میں سب سے جو بیٹر جس میں فیوچر میں ریزلٹس آ سکتے ہیں یا کوئی انوویشن آ سکتی ہے میڈیسن میں, وہ آپ شیئر کرنا چاہیں؟ جی بالکل, وہ جو ہم نے نیچر 2017 میں پیپر پبلش کیا تھا وہ بڑا ایک لینڈ مارک پیپر تھا, اور اسی کی بیسس کے اوپر جو ہے مجھے امریکہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی سینٹ کے اندر مجھے ایوارڈ ملا تھا, ٹاپ 10 کلینکل ریسرچ سائنٹسٹ کا ایوارڈ. تو وہ ایک کلینکل ریسرچ فورم کا ہوتا ہے جس میں امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز کمپیٹ کرتی ہیں, اور اس میں پہلے آپ کا ایک یونیورسٹی وائڈ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ جیسے ہارورڈ ہو گیا, یو پین ہو گیا, کولمبیا ہو گیا, سینفرڈ ہو گیا, تو وہ اپنے ٹاپ سائنٹسٹ چنتی ہیں ہر سال اور کہتی ہیں کہ یہ اس سال کے ہمارے ٹاپ سائنٹسٹ ہیں. تو وہ پہلے میں نے یونیورسٹی وائڈ کمپٹیشن جیتا اور اپنی یونیورسٹی کی نامینیشن لی یو پین کی. تو یو پین امریکہ کی ٹاپ 5 یونیورسٹیز میں سے آتی ہے. تو وہ پھر اس کے بعد یونیورسٹی نے نامنیٹ کیا ایک نیشنل کمپٹیشن کے لیے, اور پھر اس نیشنل کمپٹیشن کے اندر آپ کا اس طریقے سے سلیکشن ہو جانا اور آپ کو اس طریقے سے ٹاپ 10 کلینکل سائنٹسٹ کا یو ایس وائڈ اپارٹ ملا. اٹ واز اے گریٹ آنر. پھر میں اگین I met a few US congressmen as well, جس میں ہم نے ان کو ریسرچ کے بارے میں بتایا اپنی. تو that was something really special, اور وہ پیپر بڑا اچھا ہے. اس کی وجہ سے the way we now understand how we should think about understanding basic biology of gene has really changed since then. اوکے, سو بیسکلی اگر میں تھوڑا سا آڈینس کو بتاؤں تو ApoC3 سے ریلیٹڈ جو پیپر تھا اس میں یہ تھا کہ جب ہوموزائگس ڈیفیشنسی ہوتی ہے ApoC3 کی کسی آرگینزم میں یا کسی ہیومن بینگ میں اسپیسیفکلی, تو اٹ ڈیکریزز دا چانسز آف MI ان لانگ ٹرم. اور یہ پیپر کا جو ہے میں لنک بھی ادھر کسی کومنٹ میں یا ویڈیو کے ساتھ شیئر کر دوں گا, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اٹس ریئلی انفارمیٹیو. لائک ہمیں ApoC3 کا صرف جو لپڈ جو کولیسٹرول موومنٹ میں لیور میں رول ہے وہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے, لیکن یہ سم تھنگ نیو مجھے وہ آرٹیکل پڑھنے سے پتہ لگا کہ ApoC3 کے یہ بھی انڈسکورڈ رول تھا کہ لائک فیوچر میں جس کا میڈیسن کی فیلڈ میں بہت انوویشن لا سکتا ہے. اچھا سر, نیکسٹ کویسچن CNCD سے ریلیٹڈ کہ CNCD کا پلان کہاں سے آپ کے ذہن میں آیا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگا, اور آج اس کو کہاں پہ CNCD کو آپ دیکھتے ہیں؟ جی, تو پرائمریلی جب میں نے اپنا ریسرچ کو گرو کرنا شروع کیا پاکستان میں, تو آئی ریئلی ڈڈنٹ سی اینی پرٹیکولر پلیٹ فارم جس پر جو کہ ایک اتنی اچھی ہائی کوالٹی ریسرچ کر سکے جو کہ انٹرنیشنل لیول پر ہو. تو جب میں یونیورسٹی آف کیمبرج میں تھا تو میں وہاں پر جو لیبز میں نے دیکھتا تھا, جب میں وہاں پہ اپنا PhD اسٹڈیز کر رہا تھا, تو اس طرح کی لیبز پاکستان میں نہیں تھیں, اور اس ریگر کے ساتھ وہ ریسرچ کو پرسو نہیں کر رہے تھے, خاص طور پر جو فیلڈ آف جینیٹکس ہے. تو اس کانٹیکس میں ان دا فرسٹ انسٹنس میں آپ کو بتاؤں, میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں کوئی اپنی لیب بناؤں یا اپنا انسٹیٹیوٹ بناؤں. پہلے میں نے یہی کوشش کری کہ مختلف پرائیویٹ یا گورنمنٹ کے جو آلریڈی ایگزسٹنگ ادارے ہیں ان کے ساتھ میں کولیبریٹ کروں اور ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے کوئی ریسرچ کی لیب اسٹیبلش کروں. لیکن ہر انسٹیٹیوٹ کے اندر اپنے ریڈ ٹیپ سے کچھ لوگوں کے انٹرسٹ ہی نہیں تھا, کچھ ایکسائٹمنٹ ہی نہیں تھی. تو اس میں نے پھر یہ ریئلائز کیا کہ آئی شوڈ ریئلی اسٹارٹ سم تھنگ آف مائی اون, اور تو وہ اسی طریقے سے اسٹارٹ ہوا تھا. اینڈ ناؤ اٹس بین ناؤ several years کہ ہم نے ادارہ اسٹیبلش کیا ہے, اینڈ اٹ ہیز اباؤٹ more than 200 employees all over پاکستان. اور موونگ فارورڈ جو ہے اس ادارے کو ہم اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ it would be one of its kind in the whole region, not only in Pakistan but in South Asia, and it is already, because the kind of papers that we produce, they are published in very high impact journals such as Nature Genetics, Nature,
इस तरह के जर्नल्स में पब्लिश होते हैं. अभी हमसे न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक आर्टिकल सबमिट कराने लगे हैं. तो दीज आर द टॉप लाइन जर्नल्स दैट वी टेंड टू टारगेट. और ये जो ट्रेंड है ये पाकिस्तान में इस वक्त अभी नहीं पाया जाता, बल्कि साउथ एशिया में भी बहुत कम पाया जाता है. तो इट्स वन ऑफ इट्स kind research centers in that region. And moving forward यही हमारा है कि हम high quality research करें, साथ साथ जो है पब्लिक को immediate benefit हम इस से दे रहे हैं कि हम एक large scale whole genome और whole exome sequencing facility भी वहाँ पे establish कर रहे हैं ताकि पाकिस्तानी researchers को direct उसका benefit मिले और patients को direct benefit मिले. तो these are the things that we're implementing. और साथ साथ in the long run inshallah we'll be starting a MPH program as well as a PhD program, ताकि ये है कि हम वहाँ पर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर आने के बजाय वहीं से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक ऐसी हाई क्वालिटी पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन मिल सके ताकि वो अपने करियर को वहीं से ही इसी तरीके से परस्यू कर सकें जैसे कि यहाँ के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स परस्यू करते हैं. एंड इसमें मैं भी ऐड करता चलूँ कि बेसिकली CNCD जो है वो पाकिस्तान जीनोमिक रिसोर्स जो कि सर का ही प्रोग्राम है उसके जो है उसके साथ काम कर रहा है, जिसका गोल 1 मिलियन पार्टिसिपेंट्स को इनरोल करना है. और इस टाइम पे ये आई थिंक मोर देन 200,000 पार्टिसिपेंट्स जो है ऑलरेडी close to 200,000 जी. Yeah, close to 200,000 participants enroll कर चुके हैं different phenotypes पे, जिसके अंदर हार्ट डिजीजेज है, MI, AFib, रेटिनल डिजीजेज हैं, इसके अलावा डायबिटीज़ है, इसके अलावा डिफरेंट congenital disorders हैं और लाइक नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इसमें जो है वो स्टडी हो रही हैं. और अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि पाकिस्तानी जो यंग मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं या एसोसिएटेड फील्ड से जो जिनका रिसर्च में इंटरेस्ट है या जो इवन के क्लिनिकल फील्ड में आना चाहते हैं आगे और वो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना चाहते हैं कि जिससे उनकी CV स्ट्रॉन्ग हो या उनका रिसर्च में इंटरेस्ट डेवलप हो या वो इस चीज़ को भी जान सकें, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सके, क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि पाकिस्तान में अभी एट द मोमेंट इतना ज़्यादा लाइक नॉलेज और इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है रिसर्च ओरिएंटेड, तो जिसको शौक भी हो उसको भी लाइक खुद से अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ती हैं. तो आप कोई इस हवाले से बताना चाहें कि स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डॉक्टर्स के लिए कोई रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हों, जैसे CNCD के साथ मैं भी एसोसिएटेड रहा और अभी भी हूँ और मुझे इसने काफ़ी लाइक हेल्प किया अपने मैच के लिए, रेजिडेंसी के लिए. तो यही स्टूडेंट्स को आप बताना चाहें CNCD और इंटरनेशनल कोई रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ भी. जी सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो पाकिस्तान में मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो समटाइम्स रियलाइज नहीं करते कि वो कितने टैलेंटेड हैं और कितना ज़्यादा वो हार्ड वर्क कर सकते हैं और उनकी क्या कैपेबिलिटी है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनका बस ये गोल होता है कि हमने US में जाके मैच करना है या फिर UK में जाके मैच करना है या ऑस्ट्रेलिया में जाके मैच करना है. 99% का यही गोल होता है. मुझे मतलब ये अच्छी बात है, मतलब मैं इसको बुरा नहीं कह रहा कि ये ऐसा गोल नहीं होना चाहिए. मैं ये कह रहा हूँ कि उनको सिर्फ ये गोल नहीं रखना चाहिए, उनको ये गोल रखना चाहिए कि हम मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान के टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस में से ग्रेजुएट किए हैं तो हम अमेरिका के मीडियम टियर या लो टियर प्रोग्राम्स में ना जाएं बल्कि टॉप टियर प्रोग्राम्स में जाएं. और उसमें होता ये है कि या तो बाज़ औक़ात पीयर प्रेशर की वजह से या फिर उनको कोई ना कोई उनको होता है कि बस जल्द से जल्द हमने मैच करना है. एक उनके जहन में एक क्लॉक चल रही होती है कि भाई अभी मैं 23 साल का हूँ तो बस मैंने 25 साल में ज़रूर अपनी रेजिडेंसी स्टार्ट करनी है. तो मैं उनसे ये कहूँगा कि इस तरीके की अपनी जहन में अपनी क्लॉक ना बनाएं और कोशिश करें कि बहुत अच्छे प्रोग्राम से मैच करें अमेरिका में भी या UK में भी, क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये आपकी एक तो आपको एक जो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, ये जो टॉप टियर प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू दूसरे जो टियर के प्रोग्राम्स होते हैं. और साथ साथ जो है आपको जो एक्सपोजर मिलता है, एकेडमिक एक्सपोजर, रिसर्च का, क्लिनिकल ट्रेनिंग का, वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता. तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अब जैसे कि आपको पता है कि जैसे US के अंदर अब उन्होंने स्पोर्ट्स का तो कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया है
اور اب جو ہے وہ آپ کا وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کی ریسرچ ایکٹیویٹیز کیا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہائی کوالٹی ریسرچ کریں, لیکن ریسرچ بھی آپ اس طریقے سے کریں کہ پاکستان میں بھی اور یو ایس میں بھی ریسرچ بھی آپ اس طریقے سے کریں کہ اس کو اس نیت سے نہ کریں کہ بھئی میں نے یہ ریسرچ میں یہ کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ میرا کسی بہت اچھے پروگرام میں میچ ہو جائے گا. آپ اس کو ریسرچ کو کریں کہ بھئی میں نے اس کو سیکھنا ہے, اس اسکل سیٹس کو جو بھی آپ نے فیلڈ میں ریسرچ کرنی ہے, اور اس کو میں نے اپنا لانگ ٹرم گول بنانا ہے. تو مثال کے طور پر اگر آپ کیا کہتے ہیں کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں, آپ جیسے میڈیسن سیکھ رہے ہیں, تو آپ اگر میڈیسن سیکھ رہے ہیں تو آپ یہ اس وجہ سے نہیں سیکھتے میڈیسن کہ بھئی میں نے بخالی میچ کرنا, آپ یہ میڈیسن اس وجہ سے بھی سیکھتے ہیں کہ میں نے ایک اچھا ڈاکٹر بننا ہے. تو اسی طریقے سے آپ جب ریسرچ میں آپ جب شروع کریں تو آپ خالی یہ اپنا گول نہ بنائیں کہ یہ اٹس اے مینس ٹو گیٹ انٹو اے گڈ پروگرام, کیونکہ پھر آپ اچھی ریسرچ نہیں کر سکیں گے. آپ جلدی کریں گے, آپ کہیں گے بھائی جلد سے جلد ختم ہو جائے. آپ ریسرچ کریں کہ بھائی میں نے یہ ریسرچ سیکھنی ہے اور اس کو میں نے ایک اچھا ریسرچر بننا ہے اور ساتھ میں ایک اکیڈمک کلینیشین بننا ہے. اور اس کے لیے دو تین چیزیں کری جا سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو پاکستان میں اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں, اچھے جو لوگ ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کام کریں اور وہ دیکھیں کہ وہ اپنے ینگسٹرز کو کتنی اپرچونیٹیز دیتے ہیں کہ وہ پیپرز میں ان کے نام آ سکیں یا پریزنٹ کر سکیں. تو اس ضرورت میں ہمارا جو ادارہ پاکستان میں ہے اس میں وہ بڑا اچھا ہے کہ ہم ہر اپرچونیٹی دیتے ہیں اپنی جو بھی ینگ فزیشینز ہوتے ہیں یا کلینیشین ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کے نام باقاعدہ نیچر جینیٹکس کے پیپرز میں ایز کو آتھرز آئے ہوئے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ ہم ان کو اپرچونیٹیز بھی دیتے ہیں کہ بھئی آپ پریزنٹ بھی کریں انٹرنیشنل کانفرنسز میں. اور ساتھ میں چونکہ خود کولمبیا میں ہوں تو میں اپنے لیٹر ہیڈ کو ان کو ضرور لیٹر آف ریکمنڈیشن دیتا ہوں کیونکہ وہ میرے ہی ریسرچ پروگرام کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ میں ان کو یہ کہوں گا کہ وہ خالی 3-4 مہینے کی ریسرچ نہ کریں یا 6 مہینے کی ریسرچ نہ کریں, وہ باقاعدہ اس کو اگین ایز اے پروفیشنل کے طور پہ دیکھیں. تو 2-3 اس میں پاتھ ویز ہیں. ایک تو وہ یہ ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ 2-2.5 سال کی باقاعدہ کسی بہت اچھے یونیورسٹی کے اندر اس کو ٹارگٹ کر لیں کہ مثلاً ٹاپ 20 کی یو ایس یونیورسٹیز ہیں ان میں سے ٹارگٹ کر لیں کہ بھائی میں نے اپنے یو ایس ایمریز دینے کے بعد میں نے یہاں پر 2-2.5 سال میں نے کسی اچھے مینٹور کے ساتھ ریسرچ کرنی. اس کے 2-3 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو ریسرچ بھی آ جائے گی, وہ لیب میں کام کریں گے یا کسی کے ساتھ جو بھی وہ کام کریں گے تو ان کو ریسرچ اچھی آ جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے کانٹیکٹ بھی اسٹیبلش ہوں گے. اور یہاں پہ امریکہ میں جو بھی میچ ہوتے ہیں ان کی ساری جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ریسرچ کریں وہ آپ کے بہاف پر پھر آپ کے پروگرام ڈائریکٹرس کو اپروچ کر سکیں. تو اس کے بہت سارے ایڈوانٹیج ہوتے ہیں. پھر ان دا لانگ رن جب آپ اپنا کلینیکل آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی فیلوشپ کے بھی چانسز اچھے ہوتے ہیں, اور پھر ساتھ میں جب فیلوشپ آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے فیکلٹی کے بننے کے بھی چانسز یونیورسٹیز میں اچھے ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بچے اپنی ریزیڈنسی کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو وہ پھر ان کو وہ فیکلٹی میں کم جاتے ہیں, مطلب ٹینورڈ فیکلٹی تو بہت ہی کم ہوتے ہیں. ٹینورڈ فیکلٹی میں آتی ہوتی ہے کہ آپ کی ایک لائف لانگ اپائنٹمنٹ ہوتی ہے یونیورسٹی کے اندر, جیسے الحمدللہ میری ہے, تو وہ بہت کم ملتی ہے. وہ انہیں لوگوں کو ملتی ہے جو کہ بہت اچھی ہائی کوالٹی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اور یونیورسٹی کے ان کے اوپر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ لوگ اتنی ہائی کوالٹی ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ ریسرچرز ہو سکتے ہیں. اور دوسرا ٹریک جو کہ میں اس کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا جیسے میں نے کیا ہے کہ آپ اپنے MBBS کے بعد آپ اپنا ماسٹرز یا PhD بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ 23 یا 24 سال کی عمر میں گریجویٹ کر کے نکل رہے ہیں اور اگر آپ نے 4-5 سال ریسرچ میں ایک ڈگری اوارڈنگ پروگرام میں گزار لیے, ایک تو آپ نے 2-2.5 سال کا بھی کام کر سکتے ہیں لیکن آپ ڈگری اوارڈنگ پروگرام میں کر لیں, جیسے ماسٹرز کر لیا, PhD کر لیا, تو آپ بائی دا ٹائم یو گریجویٹ فرام یور ڈگری اوارڈنگ پروگرام, اگر آپ جیسے 27-28 سال کے بھی ہیں, اس کے بعد اگر آپ نے ریزیڈنسی کری بھی ہے تو آپ امریکہ میں فار انسٹنس ایسے پروگرامز بھی ہوتے ہیں جو کہ ایکسلریٹڈ پروگرامز ہوتے ہیں جن میں آپ کو پورا 6 سال نہیں کرنا ہوتا. جیسے مجھے پتہ ہے کہ یو پین کے اندر ایک ایکسلریٹڈ پروگرام ہے جس میں صرف آپ نے 2 سال انٹرنل میڈیسن کرنی ہوتی ہے اور 2 سال آپ کے فرینڈس آپ نے کارڈیالوجی کرنی ہے, تو 2 سال آپ نے کارڈیالوجی کری, اینڈ ان 4 ایئرز 2 سال پھر آپ کے اس میں ریسرچ کے ہوتے ہیں, تو 4 سال میں آپ کی بڑی اچھی کلینکل ٹریننگ ہو جاتی ہے. تو اگر آپ 32-33 سال کی عمر میں اگر آپ ایک اچھے کارڈیالوجسٹ بن جاتے ہیں جس کی PhD بھی ہے, تو وہ بہت زبردست ہوتی ہے ان دا لانگ رن ٹو بیکم این انڈیپینڈنٹ فیکلٹی ایٹ اے ہائیلی اسٹیم یونیورسٹی.
compared to someone جسنے خالی اپنی انٹرنل میڈیسن کی ریزیڈنسی کری and then he's struggling to apply to become a cardiologist یا جو کہ کارڈیالوجی کی اس کو نہیں مل رہی ہے فیلوشپ, یا پھر وہ کسی ایسے لو ٹیئر پروگرام میں جا رہا ہے. تو میں ہمیشہ سارے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ build a long-term vision. If you are in the top 10 medical colleges, if you graduate from the top 10 medical colleges from Pakistan, so try to graduate from the top 20, try to get training from the top 20 programs in the US. اور وہ جو نام ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کی زندگی بھر رہتے ہیں. جیسے میں نے اگر کیمبرج سے پی ایچ ڈی کری ہے تو وہ نام میری سی وی میں ہمیشہ زندگی بھر رہے گا. یا میں نے یو پین میں اگر پوسٹ ڈاک کری اور پھر میں اسسٹنٹ پروفیسر بنا تو پھر میں ابھی کولمبیا میں ہوں, تو دیز نیمز اسٹک ود می ان مائی سی وی فار دا ریسٹ آف مائی لائف. سو دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس to keep in mind. So don't undersell yourself. Try to utilize your maximum potential. اور آپ ایک گول سیٹ کر لیں کہ آپ نے اگر فار انسٹنس میں تو کہتا ہوں کہ میرے اپنے کولیگز ہیں خان کے, انہوں نے اسی طریقے سے کیا, 2-2.5 سال انہوں نے ریسرچ کری اور ان کا پیورلی ارادہ یہ تھا کہ بھائی ہم نے ٹاپ ٹیئر پروگرامس میں ریزیڈنسی کرنی ہے اینڈ دے گاٹ انٹو اٹ. مطلب میں آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں, میرے اپنے کلاس فیلوز ہیں جنہوں نے ہارورڈ سے ویسکولر سرجری کری ہے, یا ییل سے وہ کارڈیوتھوریسک سرجن بنے ہیں, یا میو سے کارڈیالوجی کی ہے, اور وہ صرف اسی وجہ سے سکسیزفل ہوئے کہ انہوں نے اپنے میڈیکل کالج کے بعد اچھا خاصا ٹائم ریسرچ میں گزارا, وہاں پہ کانٹیکٹس بنائے, پیپرز پبلش کیے, پریزنٹ کیے, اور اس کے بعد they are now alhamdulillah very successful clinicians as well. Okay, so I would also like to tell کہ like اسی جو CNCD ریسرچ پروجیکٹ تھا اسی سے مجھے بھی کافی ہیلپ ہوئی میرے میچ میں, اسپیشلی ان دا انٹرویوز. جو ایک کانفیڈنس لیول تھا وہی ایک ایکسٹرا تھا. مطلب کہ اگر وہ انٹرویو میں ڈفرینٹ کویشچنس کرتے ہیں, پھر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کوئی ایک نیو انوویشن, کوئی نیو چیز بولو انٹرویو میں, تو ایک جو ریسرچ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور اس پہ کمانڈ ہونا, اس کو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا کیے, تو دین آپ انٹرویور کو ایزیلی اپنے اس کے اپنی جو ریسرچ ہے اس کے اراؤنڈ روٹیٹ کر سکتے ہو, بجائے اس کے کہ وہ آپ کو کسی ڈفرینٹ کویشچنس میں الجھائے. تو میرے موسٹ آف دی انٹرویوز جو تھے اس میں جو یہ CNCD اینڈ کولمبیا کے ساتھ ایفیلیشن کی جو ریسرچ ہے, میرے انٹرویورس کو جب یہ پتہ لگا تو وہ اسی کے ہی اراؤنڈ رہے, اور میری کیونکہ اس پہ کمانڈ تھی تو میرے انٹرویوز میں مجھے کافی ہیلپ ہوئی. اور یہی میں سب کو بتاؤں گا کہ ایون آفٹر گیٹنگ دا ریزیڈنسی آئی ایم اسٹل اٹیچڈ ود ایفیلیٹڈ ود دا انسٹیٹیوٹ, اور ہوپ فلی میں فیوچر میں بھی ایفیلیٹ رہوں گا, کیونکہ جیسے سر نے بتایا کہ انہی ریسرچز انہیں ریسرچز کی بیس پہ جب آپ کو چیز آ جائے اور آپ اس پہ کمانڈ حاصل کر لو, تو دین ایونچولی آپ آگے فیلوشپ میں جاؤ, یا آگے ایون کسی اچھی جگہ پہ اٹینڈنگ کے لیے بھی آپ اپلائی کرو. تو یہ جو کلینکل آپ کے پاس نالج ہے یا ڈگریز ہیں وہ آلموسٹ سب کے پاس ہوں گی, لیکن جو آپ کو ڈسٹنکٹ کرے گی باقی پارٹیسپینٹ سے جو آپ کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوں گے کسی بھی جاب کے لیے, چاہے وہ فیلوشپ ہو, چاہے اٹینڈنگ کی جاب ہو ایز اے ہاسپٹلسٹ, تو اس میں یہ ایک اچھا ریسرچ پروجیکٹ جس پہ آپ کی کمانڈ ہو, آپ نے ایکچولی اس پہ کام کیا, اس کو سمجھا ہو, تو وہ آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ سر پاکستان سے ریلیٹڈ آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں, ان نیئر فیوچر؟ جیسے آپ ایک جینیٹکس لیب کا مجھے بتا رہے تھے, تو لاہور, کراچی وغیرہ میں کیا آپ فیوچر میں پلان کر رہے ہیں؟ بیسکلی میرا آئیڈیا یہ ہے کہ ابھی اس پاکستان میں کوئی اسٹیٹ آف دی آرٹ جینیٹک ڈائگنوسٹک فیسلٹی نہیں ہے. So we are in the process of launching inshallah state of the art genetic diagnostic facility all over Pakistan, جس کا پرپز یہ ہوگا کہ جو وہاں پر فیملیل ڈسآرڈرز ہوتے ہیں یا جو بنڈیلین ڈسآرڈرز ہوتے ہیں جو فیملیز میں آ رہے ہوتے ہیں, یا پھر جو کینسر کے پیشنٹس ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے جینیٹک ٹیسٹنگ کی, اور دوسری جو جینیٹک ٹیسٹنگ کی اپرچونیٹیز ہیں پاکستان میں, تو اس ٹائم وہ سارے سیمپلز جو ہیں وہ باہر جا رہے ہوتے ہیں امریکہ میں اور یورپ کے اندر, اور ان کی میں ٹو بی فیئرلی آنیسٹ وہ اس کی بڑی سب اسٹینڈرڈ ان کے وہ ڈائگنوسس دے رہے ہوتے ہیں. تو میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر کولابریشن کولمبیا یونیورسٹی کے کولابریشن کے ساتھ مل کر ہم یہاں پر پاکستان میں ایک ایسی جینیٹک فیسلٹی, ڈائگنوسٹک فیسلٹی اسٹیبلش کریں جو پاکستانی پیشنٹس کو آن اے ناٹ فار پروفٹ بیسس
एक हाई क्वालिटी डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें पाकिस्तानी पेशेंट्स को. हम्म। और सर इसी के साथ ही साथ जैसे आपने जेनेटिक्स की बात की पाकिस्तानी पॉपुलेशन में, जिस तरह हम सर देखते हैं कि पाकिस्तान में डिफरेंट जो डिजीज़ हैं वो जेनेटिक डिजीज़ वो ज़्यादा प्रेवलेंट इसलिए होती हैं ड्यू टू द कज़न मैरिजेस एंड कंसिक्वेंटी. तो इस हवाले से आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे लोगों को? जैसे आप एक एग्जांपल देते होते हैं वो सिंध की एक फैमिली की कि वो पूरी दुनिया में एक जीन सिर्फ उसी फैमिली में आपको लाइक एक नॉकआउट आपको उधर ही मिला. तो इस हवाले से आपको एडवाइस देना चाहें फॉर द जनरल पॉपुलेशन? जी बिल्कुल. इसमें यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कज़न मैरिजेस होती हैं और तो इसको ये उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान में रिसेसिव डिसऑर्डर्स की प्रेवलेंस ज़्यादा है, जिसमें आप देखें कि जो ऑटिज़म है, बच्चों में जो बीमारियां होती हैं, बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनमें बच्चा पैदाइश से पहले ही मर जाता है या फिर अर्ली एजेस में उसकी इंतकाल हो जाता है. तो ये इसकी बहुत सारी इसकी जो वजूहात हैं अगर आप उसको देखें असल में तो वो उनकी यही वजह होती है कि कज़न मैरिजेस होती हैं और फिर वो रिसेसिव डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये जेनेटिक बर्डन ऑफ डिजीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है. तो कज़न मैरिजेस को बिल्कुल प्रिवेंट करना चाहिए. जैसे आप देखेंगे बहुत सारे ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, कुछ ख़ास स्पेशल कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा हैं. तो कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने ऑलरेडी अभी एक बहुत ही लिमिटेड स्केल के ऊपर जेनेटिक स्क्रीनिंग इस्टेब्लिश कर ली है और वो करना शुरू कर दिया है कि भाई कपल्स जो हैं अगर उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो पहले जेनेटिक स्क्रीन कराएं फिर वो शादी करें. तो ये इस कज़न मैरिज की प्रैक्टिस को पाकिस्तान में इसको कम करने की ज़रूरत है ताकि ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं ये भी फिर कम हो पाकिस्तानी पॉपुलेशन में. So thank you so much sir, thanks a lot for your time. मैं बहुत बहुत शुक्रिया. इससे पहले मैं जाऊँ मैं मेरे अपने मेडिकल कॉलेज के मेंटर्स से जिसमें सर आतिफ थे, डॉक्टर खलीफ फसाड थे और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जेम्स गुज़ाला के साथ मैंने काम किया और जिन से मैंने पीजी करी, मेरे जितने भी मेंटर्स हैं उनको मैं सबका हमेशा से शुक्रगुजार रहूँगा. और मैं जो भी बच्चे हैं जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनको मैं ये कहूँगा सबसे ज़्यादा इसमें यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप मेंटोर को भी सही चुनें, क्योंकि एक अच्छा मेंटोर चुनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में खाली अगर आपने एडमिशन ले लिया है रिसर्च के लिए या आप कोई पोस्ट डॉक भी कर रहे हैं तो खाली अगर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं देखना आपने ये देखना है कि आपके साथ जिस बंदे के साथ काम करेंगे वो आपको कैसा होगा. तो उसमें आप कभी भी हेजिटेट ना करें और जब वो बंदा आपका इंटरव्यू कर रहा हो तो आपके जहन में भी ये एक तरह से आप भी उसका इंटरव्यू आप उससे भी सवाल पूछ सकते हैं कि भाई मतलब इन अ वेरी नाइस वे कि मैं आपके साथ काम क्यों करूं. क्योंकि अक्सर औकात बच्चे होते हैं भाई मेरा हार्वर्ड में जो है वो मेरी पोस्ट डॉक लग गई है या मेरी कोलंबिया में लग गई है या यूपेन में लग गई है या विच एवर इंस्टीट्यूट, लेकिन वो ये नहीं देखते वो किसके साथ काम कर रहे हैं. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो खाली यूनिवर्सिटी का नाम ना देखें बल्कि वो ये देखें कि जिस बंदे के साथ वो काम कर रहे हैं वो उनके लिए एज अ सीढ़ी के तौर पर रोल सर्व कर सकता है नहीं कर सकता. क्योंकि अगर आपका अच्छा मेंटोर नहीं होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 2-2.5 साल अगर हार्वर्ड में भी पोस्ट डॉक किए तो आप ज़ीरो के ज़ीरो रहेंगे, क्योंकि मेंटरशिप जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. तो ये आपने जब आप अपनी ज़िंदगी के 2-2.5 साल किसी को रिसर्च के लिए दे रहे हो तो इट हैज़ टू बी अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप. और वो अगर आपका इंटरव्यू कर रहा है तो मेक श्योर कि आप भी उसका इनडायरेक्टली इंटरव्यू कर रहे हो और आप देखें कि मैं इस बंदे के साथ 2-2.5 साल गुजार सकता हूँ नहीं गुजार सकता. जैसे इट्स अ काइंड ऑफ अ मैरिज, तो आपने ये असेस करना है कि आप उसके साथ काम कर सकते हैं नहीं कर सकते. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जहन में रखनी है. So thanks again sir, and also thanks a lot for facilitating all the Pakistani graduates, like a lot of Pakistani graduates जो कि इंस्टीट्यूट के साथ भी एफिलिएटेड हैं और वैसे भी इवन कोलंबिया के अंदर आने तक भी आप उनको जो है फैसिलिटेट करते हैं, उनको बताते हैं कि लाइक हाउ इज़ इट पॉसिबल, क्योंकि लाइक यूजुअली पता ही नहीं होता कि पाथवे क्या है, आना कैसे.
تو جی اس کے لیے تھینکس، اور آج کے جو آپ نے بہت ٹائم بہت دیا، ٹائم شکریہ، نکالا، اس کے لیے بھی بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.